كثيرا كما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تبارك وتعالى خير لك من الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम आबाद मोहब्बत और आक़िदत के साथ आक़िब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नमाज़ और दुरूद की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।
بعد السلام ماہ مبارک رمضان المبارک 1447 کا یہ آخری جمعہ المبارک ہے۔ کچھ قسموں کو کچھ وقت موجود ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنی دنیاوی مشاغل گھریلو مصروفیات میں سے ان کو عنابت اللہ رجوع اللہ کے لیے مختص کر لیا اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ مردان حق۔ خوش قسمت لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کی دنیا داری، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا لین دین، ان کی ملازمت، ان کی محنت مزدوری اور ان کے دیگر مشاغل ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، نعمتوں کا، برکتوں کا، رحمت اور مغفرت کا، جہنم سے نجات کا پروانہ لے کے حاضر ہوتا ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام اور اہل ایمان ہی اس مہینہ سے بہتر ہونے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں، اس میں شب و روز مصروف عمل رہتے ہیں۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح کوئی بھی ڈیوائس، موبائل، کمپیوٹر اور دیگر ڈیوائسز ہیں، ایک وقت مقررہ اور ایک لیمٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی مکمل استعمال کے بعد اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتی جب تک اس کو ریچارج نہ کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے انسان دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر، دنیا کی مشاغل اور مصروفیات کے اندر 11 مہینے اس قدر منہمک ہوتا ہے، اس قدر مستغرق ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ظاہر ہوتا، پیدا ہوتا کہ اس کا جو مقصد تخلیق ہے وہ کیا ہے۔ وہ کھانے پینے کے اور اپنا روزگار کمانے کی، رہائش اور گاڑی اور دیگر آسائشوں کے حصول کی توقع تو کر رہا ہے، مگر اس عالمی اور فانی زندگی کے لیے ساری محنت و کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی دائمی اور ابدالآباد کی زندگی ہے، جس کا آغاز انسان کے جسد سے روح کے نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی اہتمام، کوئی انسلام کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، الرٹ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ایک مہینہ اپنا محبوب اور مقرب مہینہ متعین فرمایا، رمضان المبارک، کہ اس میں جو لوگ عبادت کر لیں، رجوع اللہ کا اہتمام کر لیں، ارکان اسلام میں سے فرض روزہ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیں، تلاوت کلام حکیم کا اہتمام کر لیں، قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، اعتکاف آخری عشرہ میں بیٹھنے کا اہتمام کر لیں، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش اور سعی کر لیں، اور لیلۃ الجائزہ انعام کی جو رات ہے کہ جب پورا مہینہ مزدور اپنی مزدوری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے
تعالیٰ رب العزت اس کو مزدوری عطا فرماتے ہیں، اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی خوشبخت اس انعام سے فیضیاب ہو گیا، بہرہ ہو جاتا ہے، تو وہ شخص کامیاب اور کامران ہے، اور ابد آباد کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ نیکیوں کی درجات کے اندر بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ نوافل فرائض کے برابر فرائض 70 گنا ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ کسی کو دینا چاہے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی رحمت کے دروازے دریچے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، ان کو سلاسل کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر وہ وسوسہ نہ ڈال سکے کہ لوگ جو ہے وہ ان وسوسوں کی دوپیچ کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ لیکن میں ابھی جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، بات تو بڑی اچھی ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دو ارشادات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو اس شخص کی نام جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے حق میں جہنم سے نجات کا فرمانا حاصل نہ کر سکا۔ اور ایک مرتبہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر کے ایک سیڑھی پر ایک قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین متحیر ہوئے، متعجب ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول سیڑھیاں چڑھتے وقت آمین 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 فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے، اور انہوں نے مجھے آپ یہ کہا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنتا ہے، درود شریف نہیں پڑھتا، وہ برباد اور ہلاک ہو گیا ہے، وہ جو ہے اس کے لیے شقاوت اور رضالت میں تمام کے اسباب اس کے مہیا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا آمین، پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو گیا جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے وہ اپنے حق میں جو ہے جنت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکا، اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا سکا ان کی دعاؤں سے، تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے تب بھی کہا آمین، اور پھر آخری فرمان علی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیاتی اور زندگانی کے اندر رمضان المبارک جیسا انعامات والا، رحمت والا، برکت والا، جنت سے نجات والا مہینہ عطا کیا ہو، اور اس مہینے کو پانے کے باوجود اس میں وہ جنت سے نجات حاصل کرنے کا اپنا جو ہے فرمانا حاصل نہ کر سکے تو وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ اچھا، میں نے اسی لیے سورہ العنکبوت کی آیات تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، ہماری شادی بیاہ مسلمانوں والی ہے، ہمارے آداب اور اخلاق مسلمانوں والے ہیں، ہماری معاشرت مسلمانوں والی ہے، اور دیگر ہماری جو زندگانی ہے وہ یعنی اسلام کے خلاف ہم رسوم و رواج کی طرح الگ کرتے چلے جا رہے ہیں، بس یہی بات کافی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، لیکن ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی مصیبت لاحق نہ ہو، کوئی ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے، کوئی ہمیں
الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہر انسان خود اپنا محاسبہ کرے، یومیہ احتساب کرے، اپنی زندگی کے ہر آن ہر گھڑی کا جائزہ لے رات کو سونے سے پہلے کہ آج کے دن کون سے میں نے اچھے اعمال اختیار کیے ہیں اور کون سے میں نے منکرات کے اعمال اختیار کیے، اور معروفات نیکیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کرے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اسی اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ، یہ ادعیہ پڑھے، اور جو اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو پھر اپنی ان معاصی اور نافرمانیوں کے اوپر رب تعالیٰ کے حضور توبہ قائم ہو جائے، استغفار کر لے، اور آئندہ کے لیے جو ہے اچھے سے اچھے اعمال کرنے کا عزم و ارادہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اہل اسلام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگرچہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، شاید اگرچہ رمضان میں شیطان مقید ہے، لیکن انسان اور جنات میں وہ خود شیطان بن جاتے ہیں، یہ شیطان کے چہرے اور اداکار بن کر خود بھی جو ہے بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے بدعمالیوں کا موجب بنتے ہیں۔ لیکن انسانی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی جو ہے اور ازالہ جو ہے وہ اگر صرف دل کے ساتھ انسان 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ ادا کر لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ، الحاح زاری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ اور عنایت اللہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے ساتھ توبہ کی نیت کر لے اور عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ یا اللہ معافات کو میرے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ انشاءاللہ میں ایسی کوئی منکرات میں اختیار نہیں کروں گا، اور مجھے اس میں آپ استقامت اور توفیق بھی عطا فرما دے، تو اس کے معصبت کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ معمول نہ بنا انسان، غلطی ہو جاتی ہے، جانے سے نہیں انجانے میں ہو جاتی ہے، بھولے سے ہو جاتی ہے، ماحول کی وجہ سے ہو جاتی ہے، سوسائٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، گانوں میں ڈیکو کے ذریعے سے، گانوں کی آواز کرنے کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، لو و لعب میں مشغولیت کی افراد کی قسمت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جس بھی وجہ سے انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت، اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی مجلس کے اندر اس انسان کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں کو فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جب میں انسان کو اپنا خلیفہ زمین پر بنانے لگا تھا تم جملے اعتراض لے کر آئے تھے، اس وقت میں نے فرمایا تھا، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج دیکھیں میرا انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے جو ہے دسترازی سخت ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ نادم اور پشیماں ہو کر میری طرف آ گیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور اہل اسلام نے اور علماء و مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جنت کی طرف جانے کا اور جنت سے خلاصی کا فرمانا جاری فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے، آخری رات سے جو مراد عمومی ویسے اصولی طور کے اوپر تو 29ویں شب کی جو رات ہے وہ رات اس سے مراد ہے، لیکن اب بھی جو رات ہماری گزشتہ ہوئی یہ بھی آخری راتوں میں شمار ہوتی ہے، اگرچہ اتفاقاً ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، 30 روزے اتفاقی بن جاتے ہیں، 29 اور 30 کے درمیان جو ہے وہ ایک رہتا ہے ہمارے یہاں مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جس کو یہ رات عطا کر دی ہے اور اس نے اس رات کے اندر رب تعالیٰ کے حضور عنابت اللہ کی ہے، الحاح زاری کی ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے ہیں، تو اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دن جو ہے جامد اور ساکت ہو جائیں گے، متحرک نہیں ہوں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ کی رات، لیلۃ اول لیلۃ من رجب المرجب، رجب المرجب کی پہلی رات، ولیلۃ من نصف
شعبان اور شعبان المعظم کی 15ویں جو شعبان کی رات ہے، 15ویں کی جو رات ہے، وہ رات کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو ہے اس میں بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے لیلۃ الاضحیٰ و لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، ان راتوں میں بھی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سر کا سلوک ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے رمضان المبارک کی آخری رات میں پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے، جہنم سے نجات کا فرمانا جن لوگوں کو صادر ہو جاتا ہے، اسی کی بقدر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری رات میں دیگر اہل اسلام کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اہل اسلام کو اس سے رمضان المبارک سے جن لوگوں نے استفادہ کیا وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے احکامات کے اوپر سب کا سجود ہوئے، احکامات کو بجا لائے اور تابعداری اور پیروی کی ہے. انہوں نے تلاوت کلام پاک کا بھی اہتمام کیا، روزے بھی رکھے، قیام اللیل بھی کیا، نمازوں کی بھی پابندی کی، صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کو بھی اختیار کیا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھے اور اسی طریقے سے جو ہے ليلۃ القدر کو بھی پانے کی کوشش کی اور دیگر صدقہ فطر، صدقہ دیگر صدقات زکات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور جس شخص نے رمضان المبارک کو اس کے پورے آداب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ اختیار کیا ہے تو اس کی سال بھر کی آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اس نور ایمان کی جھلک نظر آئے گی اور اس سے ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے رمضان المبارک کو قبول فرما دیا ہے. اور رمضان المبارک کے اگر کوئی شخص کثرت نفسی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے رمضان المبارک کے اوائل اور اوساط، وسط اور آخر سے مستفید نہیں ہو سکتا تو اب بھی جو 4-5-6 گھنٹے اور رات چاند رات کی رات ہے، صبح عید الاضحیٰ عید الفطر کی ادائیگی تک اب بھی وقت ہے کہ انسان صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے. اور سورۃ الضحیٰ میں جیسے ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انسان کا آخر جو ہے پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے جس کی اگر انسان کوشش کر لے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گی. اور ڈاکٹر محمد حسینی نظری فرماتے ہیں رمضان المبارک کی اواخر کے اندر اور اواخر کے ساتھ ساتھ یہ نیت انسان کو کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا سال اس عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ اور سند جو ہے مجھے جاری فرما دے. وہ 5 اعمال انسان جو ہے ان آخری ایام کے اندر اختیار کر لے. نمبر 1 تلاوت کلام حکیم کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا کلام قرآن کریم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کریم کے نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے جو 4 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض جو ہے، فریضہ جو ہے وہ تلاوت آیات ہے. یتلو علیہم آیاتہ، مطلق قرآن کریم کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اس کو سمجھنا، سمجھ کے اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیم دینا، دوسروں کو تلقین کرنا، تعلیم دینا، یہ تو آگے کے وہ سلسلے میں ذات کی ایک بڑی جامع بن جاتی ہے کہ سونے کے اس کا سہاگا بن جائے گا اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، قرآن کریم کو سمجھے بھی صحیح اور اس کے اوپر عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا رہے. لیکن مطلق تلاوت آیات کرنا بھی جو ہے وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے استغفار کی کثرت کرے. صبح شام میں استغفار کی انسان کو کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان کے رزق میں بھی جو ہے برکت آتی ہے اور انسان کے اعمال کے اندر بھی بہتری پیدا ہو جاتی ہے. سیئات مٹ جاتی ہیں، حسنات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے درود شریف کا کثرت پڑھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا جس کسی شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی
پڑھا درود و سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ وہ انسان کو اس سے بھی مستفید متمتع ہونا چاہیے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، جنات اور انسانوں کو بھی، تمام مخلوقات کو حکم دیا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وہ آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور چوتھا عمل جو ہے رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا جو اختتام پر جو اختتام کی گھڑیوں میں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں آنے والے سال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ دعا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت خوش ہوتے ہیں دنیا داروں میں سے کسی انسان کے پاس، کسی سردار جگیردار وڈیرا بڑے چھوٹے کسی کے پاس بھی مال و مقامی فراوانی رکھنے کے والے کے پاس اگر انسان اپنی ضروریات کی حاجت بڑھانے کے لیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جائے گا تو چوتھی مرتبہ وہ ضرور بھی ضرور اس کو چھاڑ کے جائے گا اور کہہ دے گا کہ یار تم نے تو عادت ہی بنا لی ہے مجھ سے مانگنے کی، تم تو بھکاری بن گئے ہو، تم تو سوالی بن گئے ہو، تمہارا تو گزر بسر اسی میں ہے۔ لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو بار بار کہتی ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور مجیب دعوت الداعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کے اہتمام سے غافل اور غافل نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، مستغنی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہماری تو دعا میں اثر ہی نہیں ہے، دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر بھی گھر کے اندر بے برکتی ہے، پھر بھی جو ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بقا موجود ہے۔ بابا دیکھیں وہ قصور دعا کا نہیں ہے، وہ آپ اپنے رزق کو تلاش کریں کہ آپ کا رزق حلال کا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کی دیکھیں کہیں پر آپ کی دعا کے مانگنے کے طریقے میں کوئی خلل تو نہیں ہے۔ استغفار کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ جو دعا انسان کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور کی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر کے شام کے کسی علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں تو مسجد میں گئے، جس طرح ہمارے یہاں سے مساجد بند ہو جاتی ہے، چونکہ چوری چکاری کا خوف ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، تو مسجد کو بھی بند کرنے کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سارے نمازی چلے گئے، ایک مسجد کا خادم مسجد میں ٹہل رہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں تو سکون کا آسرا لے کر وہ خادم ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بابا جی اٹھیے جائیے مسجد خالی کیجیے، میں نے تالا لگانا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، چوری چکاری کا حالات اچھے نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بابا میں تو مسافر ہوں اور حالت سفر میں ہوں، میرا یہاں جانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے تو رات کو مسجد میں ہی قیام کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں قیام کی کوئی اجازت نہیں ہے، آپ اپنا جائیے۔ تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہنساتے رہے۔ اتنے میں ایک نام بھائی تندور والا آدمی جو ہے روٹیاں پکانے والا وہ مسجد میں آیا، اس کی نماز رہتی تھی، عشاء کی وہ تکمیل کرنے کے لیے آیا، اس نے نماز پڑھی اور اسی دوران اس نے امام احمد بن حنبل اور اس خادم کی دودھ دار باتیں ہو رہی تھی جو مناقشہ ہو رہا تھا اس کو سن لیا، اور سننے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے کاشانے پہ چلیں، میں آپ کی مہمانداری کروں گا، مہمان نوازی میں کروں گا۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اپنے گھر چلا گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو آرام فرما ہوئے، اور رات کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اٹھتا ہے اور مصلی بچھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر رہا ہے، سب ترین کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، اور جو آیت الاستغفار ہے، جو اپنا دعا ہے استغفار کی جو مخصوص دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، سید الاستغفار اس دعا کو کہا جاتا ہے۔ یہ دعا کر رہا ہے اور استغفار کو کثرت کرے چلا جا رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا چلا جا رہا ہے۔ امام ابن حنبل
حنبل رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے، چلو ہم تو وہ اہل علم لوگ، ہم اگر مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، اجابت اللہ کرتے ہیں، ہمیں تو علم ہے نا کہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ہمیں دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کی ہے تو ہم رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ نام بھائی یہ اس کی کیا کیفیت ہے، یہ کیوں اتنا رو رہا ہے، کیوں اتنا استغفار کر رہا ہے، کیوں توبہ طائب ہو رہا ہے؟ تو جب صبح ہوئی، نماز کے بعد ناشتے کے وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، بابا جی بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ کو میں نے غیر معمولی عبادت کرتے ہوئے پایا، استغفار کی کثرت کرتے ہوئے پایا؟ اس نے کہا کہ رب تعالیٰ نے مجھے جو کچھ اور جتنا بھی نوازا ہے، لامحدود نوازا ہے، وہ صرف اسی صدقہ استغفار سے نوازا ہے۔ میں اسی لیے اس کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ البتہ ایک مشکل میری ابھی تک حل نہیں ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، جس دعا کے شروع میں استغفار کی وہ دعا میری ضرور بھی ضرور قبول ہوئی، ماں سوائے ایک دعا کے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہتے لگا میں نے سنا ہے خط قرآن کے مسئلہ پر وہ غزلہ کے خلاف سیسا گرائی ہوئی دیوار اور سینہ سفر بن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، بادشاہان وقت نے ان کو درے لگوائے، کوڑے لگوائے، ان کو تکالیف دی، آزمائشیں دی، ان کو جیل میں بند کر دیا، لیکن وہ مرد حق جو ہے وہ قرآن کریم کو خلق اللہ کہنے کی بجائے، اللہ کی مخلوق کہنے کی بجائے کلام اللہ ہی کہتا رہا ہے، اسی کے اوپر وہ ڈٹا رہا ہے۔ میری خواہش اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اپنے حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ وہ امام احمد بن حنبل میں ہی بغداد کا رہنے والا احمد بن حنبل میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس بھی وجہ سے اس علاقے میں سفر پہ آیا اور آپ کے ساتھ میری ملاقات کرا دی اور اسی دعائے استغفار کے ساتھ مجھے ہوئی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر استغفار کی تلاوت آیات اور استغفار کی کثرت، درود و سلام اور درود و سلام کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرنا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایک پائی بھی ہو، ایک روپیہ بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شدید تو یہ ہے کہ صدقہ کرو ولو بشق التمر، اگرچہ آپ کھجور کے ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی صدقہ کریں، اور جو صدقہ کرتے ہیں اس صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ لیکن اخلاص نیت کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو جتلانے کے لیے نہیں، ان کو سنانے کے لیے نہیں، احسان مند بنانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے حضور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کیا ہے، جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا مظاہرہ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لائے، حضرت عمر نصف لے کے آئے، حضرت عثمان بن عفان نے 300 سے زائد امور جو ہے مال و متاع کے ساتھ پیش کیے۔ اس سارے اور باقی ہر تمام صحابہ کرام نے حصہ بقدر جزا حصہ دلایا، لیکن ان تمام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کھجوروں کی ایک مشت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے اور فرماتے کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں، غریب ہوں، میرے پاس مال و متاع کی فراوانی اور کثرت تو نہیں کی، لیکن میں نے یہودی کے باغ میں جا کر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے۔ آپ نے چونکہ ندا منادی آپ نے آواز بلند کی تھی کہ غزوہ تبوک کے لیے یہ گرمیوں کا لشکر، گرمیوں کا غزوہ ہے اور اس کے اندر بھوک اور افلاس کی بھی مشقت پیش آ سکتی ہے، اور نسل کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے جو ہے ہمیں اس آسمان کے اعتبار سے قلت کا سامنا ہے۔ آپ نے جب منادی کی آواز لگائی کہ ہمیں اعانت کر دی جائے، جسم کا خلاف انفاق کی سبیل اللہ کا اہتمام کر لیا جائے، تو میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا میں بھی اپنا حصہ ملا دوں، اور میں نے رات بھر یہودی کے گھر میں، یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے، اس سے مجھے 2 مشت کھجور حاصل ہوئی، اور میں ان میں سے ایک مشت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دے کے آیا کہ وہ اسے تناول کر لیں گے، ایک مشت آپ کے حضور حضرت کو فتح پیش کر رہا ہوں کہ بطور صدقہ اس کو قبول کر لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ہیرے جواہرات، سونے، جتنا کچھ بھی خزانہ موجود تھا، سب کے اوپر اس کھجور کو امیل کر فرمایا کہ یہ کھجور والا جو ہے بازی لے گیا، سب کا لے گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اخلاص تھا، ایمان اور ایمان کے ساتھ انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام آج کے دن میں بھی، اور کل عید الفطر کا دن ہے، جس کسی شخص
نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے. صدقۃ الفطر ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. 5 لاکھ یا 4.25 لاکھ کے قریب جس کے پاس کی مالیت سونا چاندی یا سونے کے ساتھ کسی کوئی اور چیز نہیں کرتی, کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے, اس قدر رقم کے اندر اضافی چیزیں اس کے پاس اسباب موجود ہیں, سال کا گزرنا شرط نہیں ہے, زکات کے لیے شرط ہے حول الحول کا گزرنا. لیکن اگر انسان اپنا عید الفطر کی رات میں بھی اور اپنا نصاب کا مالک بن جاتا ہے تب بھی اس کو لازم اور ضروری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے, اور صدقۃ الفطر اپنا بھی ادا کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کا بھی ادا کرنا ہے. اگر بچے بالغ جوان اور آزاد ہیں یا اپنا وہ مسئلہ روزگار ہے تو وہ اپنا خود ہی ادا کرے, اور بیگم بھی اسی طرح مالدار ہو تو وہ بھی ادا خود کرے. لیکن اگر داماد جو ہے ادا کر دیتا ہے, شوہر ادا کر دیتا ہے اور والدین ادا کر دیتے ہیں بچوں کی طرف سے, تب بھی وہ ادا ہو جائے گا. یہ صدقۃ الفطر اس لیے ہے, ایک تو یہ ہے کہ غریبوں کی معاونت اور مدد کرنے کے لیے ہے, فقراء اور مساکین کی دستگیری ہو سکے, وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. اور دوسری صدقۃ الفطر کی حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہم نے رکھے ان کے اندر کوئی کمی بیشی, کوئی تلافی ہو گئی, کوئی چھوٹا موٹی غلطی, صغیرہ گناہ مسلسل ہو گئے, ان کی تلافی اور ازالہ جو ہے صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں. فقراء اور مساکین جو مصارف زکات کے ہیں کوئی مصارف صدقۃ الفطر کے بھی ہیں, جس کسی نے ادا کر دیا بہت خوب, جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ فقراء اور مساکین کو صدقۃ الفطر ادا کر دیں. اور اگر چاہیں تو میرا مدرسہ بھی ہے جامعہ ثالث صفا, تو مدارس کو بھی دے سکتے ہیں, مسجد کے ساتھ ویسے تعاون کرے. یہاں ایک بات ایک اور جملہ مترجم کے طور کے اوپر بات آ گئی, بعد میں یہ بات پوچھتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم اپنی بہن اور اپنے بھائی کو بھی صدقۃ الفطر دے دیں, زکات دے دیں. اللہ کے بندو آپ صاحب نصاب ہو گئے ہو, لیکن دے تو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, آزاد ہیں, آپ کے زیر کفالت زیر دست نہیں ہے, آپ کے گھر میں نہیں رہتے, اگر وہ آزادی طور کے اوپر کاروبار اپنا کرتے ہیں اور لیکن ان کی مزدوری ہے, ان کے پاس اس قدر مال جمع نہیں ہوتا کہ وہ صاحب نصاب ہو یا ان کی ضروریات پوری ہو سکے, تو ان کو زکات اور صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے, دینا چاہیے. لیکن اس بات پر بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو صاحب نصاب بن گئے اور آپ کا بھائی اور آپ کی بہن جو ہے وہ محتاج اور مظلوم الحال ہو گئی, ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے اوپر غور خوض کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے رمضان مبارک کی تمام نعمتیں, برکتیں, رحمتیں, غفرتیں تو اور جنت سے نجات کا پروانہ ہمارے حق میں ثابت فرما دے. ہمارے تمام جو